یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ نواں پارہ اپنے اختتام کی جانب ہے۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ نواں پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور سورہ انفال کا آغاز ہو رہا ہے۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی جانے والی تلاوت کی منتخب آیات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں۔ ملتمس ہوں قاری نعمان نعیمی سے کہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے رسول مکرم، یہ آپ سے انفال اموال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ انفال کے حکم کا اللہ اور اس کا رسول مالک ہے، سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر تم مومن کامل ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ یہی لوگ برحق مومن ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بلند درجات ہیں اور بخشش اور معزز روزی ہے۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ مال غنیمت کی تقسیم میں ان کا اختلاف کرنا اسی طرح ہے جس طرح اس وقت ان کا اختلاف تھا جب آپ کا رب حق کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر سے باہر لایا تھا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون۔ وہ لوگ حق ظاہر ہونے کے باوجود آپ سے اس میں بحث کر رہے تھے، گویا کہ وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف دھکیلے جا رہے تھے۔
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک پر غلبے کا تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ یعنی قافلہ تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ تاکہ وہ حق کو ثابت کر دے اور ناحق کو باطل کر دے، خواہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اور یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرما لی کہ میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمانے والا ہوں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے صرف خوشخبری بنایا تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے دل مطمئن ہوں، اور نصرت صرف اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا جو تمہارے لیے بے خوفی کا باعث ہوئی، اور تم پر آسمان سے بارش نازل فرما رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان قریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ یہ ہے تمہاری سزا، سو اس کو چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار۔ اے ایمان والو، جب جنگ میں تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو۔ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ اور جس شخص نے جنگ کی حکمت عملی یا ایک جماعت سے ملنے کے قصد کے بغیر میدان جنگ سے پیٹھ پھیری تو بے شک وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ سو اے مسلمانوں، تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے رسول معظم، آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی، لیکن وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی تاکہ وہ مومنوں کو اچھی آزمائش کے ساتھ گزارے۔ بے شک اللہ بہت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين۔ یہ تو تمہارے ساتھ معاملہ ہے، اور اللہ کفار کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين۔ آپ ان کافروں سے کہیے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اور اگر تم کفر اور شرک سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم نے پھر یہی حرکت کی تو ہم پھر تمہیں سزا دیں گے، اور تمہارا گروہ خواہ کتنا زیادہ ہو وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکے گا، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے اعراض نہ کرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اور ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون۔
بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر اللہ کے علم میں ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا، اور اگر بالفرض وہ ان کو سنا دیتا تو وہ ضرور اعراض کرتے ہوئے پشت پھیر لیتے۔ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفریں ہو، اور یقین رکھو کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہے، اور بے شک تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور اس عذاب سے ڈرتے رہو جو صرف انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور یاد کرو جب تم کم تعداد میں تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی نصرت سے تمہیں قوت عطا کی، اور پاک چیزوں سے تمہیں روزی دی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو حالانکہ تمہیں علم ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور یقین رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد محض آزمائش ہیں، اور بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں کفار سے الگ اور ممتاز کر دے گا، اور تمہارے صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
اور یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کریں یا قتل کریں یا جلا وطن کریں، وہ اپنی سازش میں لگے ہوئے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بس رہنے دو، ہم سن چکے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی اس کلام کی مثل بنا لیتے، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور یاد کیجئے جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دوسرا دردناک عذاب لے آ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں، اور نہ اللہ اس وقت انہیں عذاب دینے والا ہے جبکہ یہ استغفار کر رہے ہوں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف متقی مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور بیت اللہ کے نزدیک ان کی نماز اس کے سوا کیا تھی کہ یہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، سو اب عذاب کو چکھو کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، وہ ان قریب اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہ ان کے لیے باعث پشیمانی ہوگا، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون۔ تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے
اور سب خبیثوں کو اوپر تلے رکھے، پھر ان سب کا ڈھیر بنا دے، پھر اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر انہوں نے پھر وہی کام کیے تو اس معاملے میں گزرے ہوئے لوگوں کی سنت گزر چکی ہے۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ اور ان کے خلاف جنگ کرتے رہو حتیٰ کہ کفر کا غلبہ نہ رہے اور پورا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ روح گردانی کریں تو یقین رکھو کہ بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے، وہ کیسا اچھا کارساز اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ کلام پڑھا گیا، تلاوت قرآن کریم کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے، منتخب آیات کی تفہیم کے لیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے کہ منتخب آیات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ یہ سورہ انفال کا آغاز ہوا ہے۔ سورہ انفال، انفال نفل کی جمع ہے، نفل زیادتی کو کہتے ہیں، زائد چیز کو کہتے ہیں۔ چونکہ مال غنیمت کو انفال اور نفل کہا جاتا تھا، وہ انسان کے لیے ایک زائد مال تھا جو مل رہا تھا۔ اچھا، میں یہ عرض کروں کہ اس سے پہلے کسی بھی امت کو مال غنیمت کی اجازت نہیں تھی، یہ فقط امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جنگوں میں جو مال حاصل ہو اس کی تمہیں اجازت ہے کہ اس کو اپنے نفع میں استعمال کیا جائے۔ تو چونکہ سورہ انفال جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ مدنی صورتوں سے ہے، اور مدینے میں جانے کے بعد جو سب سے پہلا مارکہ اور واقعہ درپیش ہوا تھا وہ بدر کا واقعہ تھا۔ تو بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، اور فتح نصیب ہونے کے بعد پہلی بار مال کی تقسیم کا معاملہ درپیش تھا، تو اس میں ایک معمولی سا اختلاف ہوا تھا جو فطری تھا۔ تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ابتدائی احکامات آئے، اور وہ احکامات کیا تھے؟ یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ جو انفال یعنی مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام اس کی تقسیم میں جس طرح کا جو بھی فیصلہ کر دیں وہ سب کے لیے ایک فیصلہ متفقہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اقوام میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی قوم جنگ جیتتی تھی تو پھر ان غنائم کو لوٹنے کے لیے ایک ایسی لوٹ مار لگتی تھی، ایسی لوٹ مار، اور جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ اس کا۔ پھر بعض اوقات کسی کے پاس کم اور کسی کے پاس زیادہ آتا تھا، اس میں دشمنیاں اور لڑائیاں ہوتی تھی، اور ان دشمنیوں اور لڑائی کی وجہ سے وہ قوم جو جیتی ہوئی ہوتی تھی، جو فاتح ہوتی تھی، آپس کی لڑائی اور خانہ جنگی کے وجہ سے پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتی تھی، یعنی جیتنے کے بعد ہار جاتی تھی۔ یہاں پہ ایک اصول بنیادی یہ بتا دیا کہ تم جتنے مال غنیمت کو جمع کرو گے، ایک ایک چیز حتیٰ کہ ایک سوئی بھی ہوگی بارگاہ رسالت میں پیش کر دو گے،
سارا وہاں جمع ہوگا، پھر وہاں سے تقسیم ہوگا، اور جو رسول تقسیم فرما دے وہی تمہارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا تو یہ یہاں پہ ایک ابتدائی حکم دیا گیا، ابتدائی فیصلہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات ذکر کی، وہ میں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ مومنوں کی ایک علامت بیان کی گئی، اور یہ صحابہ کرام میں عام تھی، کاش کہ ہم میں بھی ہو جائے، اور وہ یہ تھی کہ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام لیا جاتا تھا تو ان کے دل ہل جاتے تھے، دل ہل جاتے تھے کہ اللہ کا نام۔ آج ہم ایسے غافل ہیں کہ اذان بھی ہوتی ہے، غفلت میں پڑے رہتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اور مومنوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ جہاں اللہ کا نام لیتے تھے، ذکر ہوتا تھا اللہ کا نام، دل ہل جاتے تھے کہ اس کائنات کے خالق و مالک اور عظیم بادشاہ کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا تھا، زادتہم ایماناً، تو ان کے ایمان بڑھ جاتے تھے۔ کیا بات۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہیں کہ جو اپنے رب پہ توکل کرتے تھے۔ یہ وہ کیفیات بتائی جا رہی ہیں کہ چونکہ سورہ انفال کا تعلق مارکہ بدر سے ہے، اس میں کئی جنگوں اور مارکوں کا تذکرہ موجود ہے، جنگی ہدایات موجود ہے، جنگی احکامات موجود ہے، اور خاص طور پہ بدر کا ذکر یہاں پر آغاز ہو رہا ہے۔ تو یہ مارکے لڑنا جب تک اللہ پہ بھروسہ، کامل ایمان اور یقین اور توکل کی دولت نہ ہو تب تک ہو نہیں سکتا، اس لیے اس سے متعلقہ چیزیں ابتدا میں ذکر کی گئی، اور پھر اس کے بعد بدر کی بات ذکر کی گئی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک سے ضرور ٹکراؤ اور سامنا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے اصل میں بدر کے جو حالات اور واقعات تھے وہ یہ تھے کہ جب مارکہ بدر پیش آیا تھا تو اس وقت ایک قافلہ تو وہ تھا جو تجارتی تھا کفار کا، اور وہ جو ہے وہ جنوب کی طرف سے آ رہا تھا، شام کی جانب سے ابو سفیان لے کے آ رہا تھا، اور ایک جو ہے وہ لشکر تھا قریش کا جو شمال یعنی مکے کی جانب سے کفار کا آ رہا تھا، اور وہ ابو جہل لے کے آ رہا تھا۔ تو ان دونوں میں سے ایک سے ٹکراؤ لازمی ہونا تھا۔ یہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے ہی وعدہ فرما لیا تھا کہ دونوں میں سے ایک سے ٹکراؤ ہوگا، اور چونکہ ایک سے ٹکرانا لازم تھا تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مہاجرین اور انصار کو آپ نے جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ ہم کس کو فیس کریں، کیا ہم اس لشکر کے سامنے جائیں جو ابو سفیان کا ہے، یا اس لشکر کے سامنے جائیں جو ابو جہل کا ہے۔ اب جب رائے مانگی تو ابتدائی جو رائے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ابو سفیان کے لشکر کی طرف بڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ 40 افراد پر مشتمل تھا، نمبر 1، نمبر 2 اس میں مال زیادہ تھا، اگر ہم اس کو لوٹیں گے تو ہمارے پاس مال کثیر ہو جائے گا جو کفار سے مقابلے کے لیے ہمیں کام آئے گا۔ اس کے برخلاف اگر ہم اس لشکر سے ٹکراتے ہیں جو لشکر جو ہے وہ مکے سے آ رہا ہے تو اس میں مال کم اور اس میں جو ہے وہ افراد اور جانباز زیادہ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو مال ملنے کے بجائے وبال مل جائے۔ تو اس لیے ابتدائی جو رائے آئی تھی حضور نے جب مشورہ کیا تو وہ رائے یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ تجارتی قافلے کے پیچھے جاتے ہیں نہ کہ اس لشکر کے۔ تو جب یہ لوگوں نے رائے دی، جبکہ اللہ رب العزت کو منظور کچھ اور تھا، وہ کچھ چاہتا اور تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا، بتاؤ ان دونوں قافلوں میں سے لشکروں میں سے کس کی طرف جائیں؟ یہ حضور علیہ السلام نے دوبارہ سوال کیا تھا۔ ایک لشکر ابو سفیان کا تھا، اس کو جب گھیرنے کے لیے نکلے تو مکے میں کافروں کو پتا چلا کہ محمد اور اس کے ساتھی ہمارے تجارتی قافلے کو لوٹنے والے ہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے دوسرا لشکر آیا تھا جو 1000 افراد پر مشتمل تھا، اور مسلمانوں نے یہی چاہا کہ ہم اس 40 افراد پر مشتمل لشکر کو جو ہے وہ گھیر لیں اور لوٹ لیں۔ لیکن جب حضور نے دوبارہ دریافت کیا تو پھر مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جس کی طرف آپ جائیں گے ہم اس کے پیچھے جائیں گے۔ انہوں نے عرض کی مہاجرین کی طرف سے کہ یا رسول اللہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں جس طرح بنی اسرائیل پیچھے ہٹ گئے تھے۔
بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے جب فرعون کا سامنا ہوا تھا تو موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی لڑنے مرنے کا شوق نہیں ہے۔ تو حضرت مقداد بن عمر نے کہا کہ ہم ایسا نہیں بولیں گے بلکہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، ہم نہیں پیچھے ہٹنے والے، جو آپ فیصلہ فرما دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب مہاجرین کی رائے آ گئے تو حضور علیہ السلام نے انصار کی رائے بھی ضروری تھی، چونکہ اس مارکے میں مدد، معاونت، اسباب انصار نے فراہم کرنے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ مخاطب کیا کہ بھائی اس کی رائے پہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو پھر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے حضور ہم انصار کی رائے جاننا چاہتے ہیں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ سے عہد کیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم نے آپ سے بیعت کی ہے، لہٰذا اب آج اس موقع پر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس لشکر کی طرف آپ جائیں گے ہم اس لشکر کی طرف آپ کے ساتھ رہیں گے، اگر آپ اس سمندر میں اتر جائیں گے تو ہم آپ کے پیچھے اس سمندر میں اتر جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب دونوں کی رائے آ چکی، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ 40 افراد کا سامنا کرنا جو ہے وہ اس کے مقابلے میں 1000 افراد کا سامنا کرنا مشکل ہی نہیں ہے بلکہ موت کے منہ میں اترنا ہے، لیکن بہرحال وہ تیار ہو گئے حضور نبی کریم علیہ السلام کے کہنے پر اور حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ یہاں پر بڑی آزمائش تھی، دیکھیں مہاجرین کے لیے آزمائش یہ تھی کہ ایک تو مشترکہ آزمائش تھی کہ وہ لشکر بڑا تھا، یہ آزمائش تو دونوں کے لیے تھی، مہاجرین کے لیے بھی انصار کے لیے، لیکن مہاجرین کے لیے خاص آزمائش یہ تھی کہ مہاجرین وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے انفرادی سطح پر آئے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ جب ایمان لائے تھے تو ان کا خاندان اور ان کا قبیلہ بھی ایمان لایا تھا، نہیں وہ کافر تھے۔ اب آج جب ان سے مقابلے کے لیے نکلے ہیں مہاجرین تو ان کی تلوار کے سامنے کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے، یہ ایک بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور پھر انصار کے لیے بھی یہاں پہ خصوصی آزمائش یہ تھی کہ انصار جو اہل مدینہ تھے وہ چند افراد تھے، پہلے تو انہوں نے یہ جرت کر لی، یہ اظہار کر دیا کہ مسلمانوں کو انہوں نے کفار کے خلاف اور کفار مکہ اور قریش کے خلاف، وہ قریش جو عرب کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کے خلاف پناہ دے دی، اور اب صرف پناہ نہیں دے رہے تھے بلکہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ صف آرا ہو چکے تھے۔ چنانچہ یہ انصار کے لیے بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہرحال وہ اس آزمائش کے لیے تیار ہو گئے اور چل پڑے۔ تو اس واقعے کا ذکر قرآن حکیم کے اندر اس طرح ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا دو میں سے ایک کا سامنا ہوگا، وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہاری تو یہ خواہش تھی کہ جو کم نقصان دے اس کا سامنا کرے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ حق کو ثابت کر دے، بِكَلِمَاتِهِ، اپنی آیتوں اور نشانیوں کے ذریعے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی دم اور جڑ کو کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ یعنی اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ یہ مسلمان لشکر سے ٹکرائیں اور اس لشکر کو جب شکست دے دیں گے تو شکست دینے کی وجہ سے مسلمان قانونی طور پہ، آئینی طور پہ عرب کی ایک طاقت اور قوت ابھر کے آ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آسانی نہیں بلکہ مشکلات کے باوجود، اسباب کی قلت کے باوجود چاہتا تھا کہ ان کا ٹکراؤ جو ہے وہ اس 1000 کے لشکر سے ہو، اس کو جب شکست دے دیں گے تو مسلمان ایک طاقت بن کے ابھر کے آئیں گے اور باطل جو ہے وہ باطل ثابت ہو جائے گا اور حق جو ہے وہ حق ثابت ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک انگریز مورخ نے کہا کہ مارکہ بدر سے پہلے جو ہے وہ اسلام محض ایک مذہب تھا، لیکن جب مارکہ بدر مسلمانوں نے فتح کر لیا تو اس کے بعد یہ صرف ایک مذہب نہیں رہا بلکہ یہ ایک ریاست اور اسٹیٹ اور امپائر بن گیا۔ اٹس بیکم اسٹیٹ، یہ اب باقاعدہ ایک ریاست بن چکا تھا۔ یہی بات قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک واضح انداز میں کہی کہ میں یہ چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا کہ باطل کو باطل کر دے اور حق کو غالب کر دے، چنانچہ ان کا سامنا ہوا اور کفار کو شکست ہوئی، مسلمان غالب ہوئے اور عرب میں ایک طاقت بن کر ابھرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے، ان پر ایمان لانے، ان سے عبرت حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت قبلہ مفتی محمد عامر صاحب تفسیر فرما رہے تھے منتخب آیات بینات کی۔ ناظرین محترم، آج غزوہ بدر 2 ہجری کے حوالے سے بات ہوئی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اہتمام کو ARYQ TV کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ آج 9واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا اور انشاءاللہ کل 10ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔